بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج ہم تیسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے وضو کے فرائض یعنی وہ بنیادی چیزیں جو وضو کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور ساتھ ساتھ ان فرائض کی ادائیگی میں انسان سے بسا اوقات کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل پڑھی تھی۔ جبکہ آج کے سبق میں ہم کچھ ایسے مسائل کے بارے میں پڑھیں گے جو دور حاضر اور جدید مسائل کے حکم میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ مصنوعی دانت یا مصنوعی ناخن استعمال کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل دانت ہوتے ہیں یا آرٹیفیشل ناخن ہوتے ہیں۔ ناخن تو عموماً فیشن کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ دانتوں کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کبھی تو فیشن کے طور پر ہوتا ہے اور کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کی اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض دانت ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستقل طور پر لگا دیے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے لگا دیے جاتے ہیں، پھر انہیں وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا، تو ایسے دانتوں کا جو حکم ہے وہ مستقل دانت کے حکم میں ہے، اصلی دانتوں کے حکم میں ہے۔ دوسرے وہ دانت ہوتے ہیں جنہیں ضرورت کے وقت لگایا جاتا ہے اور پھر نکال دیا جاتا ہے۔ جو منہ میں تو لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کھانا کھانے کے بعد انہیں نکال کر دھویا جاتا ہے، ان کی صفائی کی جاتی ہے اور پھر دوبارہ انہیں لگایا جاتا ہے۔ تو ایسے دانتوں کا جو حکم ہوتا ہے وہ اصلی دانتوں کا نہیں ہوتا، اور غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت ان کو نکالا جائے گا اور پھر جو ہے وہ کھلی کی جائے گی۔ یہی حکم ناخنوں کا بھی ہے کہ ناخن چونکہ ہاتھ کے اندر آتے ہیں، انگلیوں کا حصہ ہوتے ہیں، تو اگر یہ ایسے لگا دیے گئے ہیں کہ وہ دوبارہ ہٹائے نہیں جا سکتے تو پھر تو ان کا حکم اصلی ناخن والا ہوگا۔ لیکن اگر یہ ناخن ایسے ہیں کہ وہ دوبارہ ہٹائے جا سکتے ہیں، جیسے عموماً شادیوں کے موقع پر لگائے جاتے ہیں، تو ایسے ناخنوں کا حکم اصلی ناخن والا نہیں ہوگا اور انہیں پھر جو ہے وضو یا غسل کے وقت ہٹایا جائے گا۔ اسی طرح سونا اور جو دانت ہوتے ہیں ان میں بسا اوقات سونے اور چاندی کا خول لگا دیا جاتا ہے، یا سونے چاندی کی جو برائی ہوتی ہے وہ دانتوں کے اندر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دانتوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں تو ان سوراخوں کی فلنگ کے لیے کبھی سونا استعمال کیا جاتا ہے، کبھی چاندی استعمال کی جاتی ہے، کبھی کوئی اور دھات استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو فلنگ ہوتی ہے یہ مستقل طور پر ہوتی ہے، لہٰذا یہ پھر دانت کا حصہ بن جاتا ہے اور انہیں غسل کے وقت یا وضو کے وقت نہیں نکالا جائے گا، اور صرف ان کا دھونا جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح چہرے کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر بسا اوقات جو ہے وہ کریم لگائے جاتے ہیں، لوشن لگائے جاتے ہیں، یا چہرے کے اوپر سرخی پاؤڈر لگا دیے جاتے ہیں۔ تو ویسے تو ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو تو ان چیزوں کے استعمال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کی تہ جم جاتی ہے جسم کے اوپر اور باقاعدہ لیپ دیا جاتا ہے جس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو وضو کے وقت اور غسل کے وقت پھر ان کا اتارنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اور یہی حکم نیل پالش کا بھی ہے جو ناخنوں کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں، کہ اگر وہ ایسا ہے کہ اس کا تہ جم جاتا ہے تو پھر وضو کے وقت غسل کے وقت اس تہ کو اتارنا یہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے مرد و خواتین جو ہے وہ مصنوعی بال استعمال کرتے ہیں جس کو وگ کہا جاتا ہے۔ یہ جو وگ ہے یہ اگر کسی انسان کے بالوں سے بنا ہوا ہے تو تب تو اس کا لگانا جو گناہ کبیرہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس پر باقاعدہ لعنت آئی ہے
لیکن اگر یہ کسی انسان کے بال نہیں ہے، آرٹیفیشل بال ہے، مصنوعی بال ہے، تو بعض صورتوں میں علماء نے اس کی اجازت تو دی ہے، البتہ چونکہ سر کا مسح کرنا وضو کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے سر کا مسح کرتے وقت اس وگ کو اتارنا یہ ضروری اور واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس وگ کے اوپر مسح کر لیتا ہے، ان مصنوعی بالوں کے اوپر مسح کر لیتا ہے، تو مسح کا جو فرض ہے وہ اس سے ادا نہیں ہوگا، اور ایسی صورت کے اندر وضو بھی نہیں ہوگا۔ اگلی بات تو یہ ہم نے سمجھنی ہے کہ کل کے سبق میں ہم نے وہ چیزیں پڑھی ہے جو وضو کے اندر فرض کے درجے میں ہیں۔ البتہ ان 4 چیزوں کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وضو کے اندر کرنا ہوتا ہے، اور وہ یا تو سنت کے درجے میں ہے یا مستحب کے درجے میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، مستحب پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کا اہتمام نہ بھی کیا جائے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، اور اس وضو سے کوئی بھی عبادت ادا کی جا سکتی ہے۔ البتہ وہ چیزیں یا تو سنت کے درجے میں ہیں یا پھر مستحب کے درجے میں ہیں۔ مثال کے طور پر وضو سے پہلے وضو کی نیت کرنا یہ سنت ہے۔ اگر بغیر ارادے کے بغیر نیت کی وضو کر لیا جائے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن نیت کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ وضو میں ناک کے اندر پانی ڈالنا، اسی طریقے سے کلی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح پورے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا تو جیسے فرض کے درجے میں ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا جس کو استیعاب رأس کہا جاتا ہے یہ سنت ہے، یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ مرد حضرات کے لیے داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، ویسے تو کوہنیوں سمیت دھونا تو فرض ہے، لیکن یہ جو کوہنیوں سمیت دھونا ہے یہ کلائیوں سے کوہنیوں تک ہے، البتہ جو ہتھیلی ہے، انگلیاں ہیں، ان کا دھونا سنت ہے۔ اسی طرح کلی کرنا یہ سنت ہے۔ مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اگر مسواک موجود نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے نا وہ انگلی استعمال کی جا سکتی ہے، اپنے دانتوں کو انگلیوں کے ذریعے سے مانجا جا سکتا ہے، اس کو ملا جا سکتا ہے، اور ایسی صورت کے اندر یہ سنت ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ جو ثواب ہے وہ اس پر نہیں ملے گا، مسواک کا جو الگ ثواب ہے۔ اسی طرح اعضائی وضو میں سے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ ایک مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر 3 مرتبہ ہر عضو کو دھو لیا جائے تو یہ سنت ہے۔ اسی طرح ہاتھ اور پیر کی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ان کے اندر ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ان کی جو درمیان والا حصہ ہے وہاں تک بھی پانی پہنچانا، یہ جو خلال ہوتا ہے یہ سنت ہے۔ اسی طرح جو وضو کے 4 اعضاء ہیں ان کو ترتیب سے دھونا، سب سے پہلے جو ہے نا وہ چہرے کو دھونا، اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا، اس کے بعد سر کا مسح کرنا، اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ترتیب ہے، اس ترتیب کی پابندی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر اس کی پابندی نہ ہو جائے، پہلے کسی نے پاؤں دھو لیے اور پھر اس نے سر کا مسح کر لیا، پھر اس نے ہاتھ دھو لیے، پھر اس نے چہرہ دھو لیا تو بھی وضو ہو جائے گا، یا یہ کہ پہلے چہرہ دھو لیا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پاؤں دھو لیے، اب جو ہے نا وہ ہاتھ دھونا بھول گیا اور بعد میں اس کو یاد آیا اور آخر میں اس نے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے تمام اعضائے وضو کو مسلسل تسلسل کے ساتھ دھونا، یعنی جب تک پہلا والا عضو خشک نہ ہو فوراً دوسرے عضو کو دھو لینا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وضو کے اندر مسنون ہے، ان کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، سنت کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کر لینا یہ بھی بہتر اور مستحب ہے، اگر ایسا کر لیا جائے تو اس طرح کرنے سے ثواب مل جاتا ہے، البتہ یہ فرض یا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنا وضو کے بعد یہ مستحب عمل ہے، نہ پڑھے تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا درمیانی وضو میں پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، پڑھ لیا جائے تو ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے
تو 2 رکعت جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے یہ مستحب عمل ہے، حدیث شریف میں اس پر بڑے ثواب کا ذکر ہے، اور ایسا کر لینا یہ ثواب والا کام ہے، البتہ یہ کوئی ضروری یا واجب عمل نہیں ہے۔ تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو وضو کے اندر یا تو مستحب ہے یا سنت ہے، البتہ بنیادی چیزیں جو فرائض کے درجے میں ہیں وہ 4 ہے مطلب چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ تو فرض کے درجے میں ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں یہ سنت یا استحباب کے درجے میں ہیں۔